حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، عبد القیس کے کچھ لوگ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ آج لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کو کسی چیز کا علم نہیں، یعنی ساری کی ساری گفتگو کو مرکز و محور کچھ لوگوں کا ذات نبی ہوتا ہے، اور وہ بھی مثبت نہیں، منفی۔ یہ بھی حضور کو نہیں پتا، یہ بھی حضور کو نہیں پتا، اس کا بھی حضور کو نہیں پتا۔ جو یہ یقین رکھے وہ بدعتی ہے، وہ مشرک ہے، توحید میں خلل ہے۔ مگر یاد رکھو، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کے عمل پر بھی نگاہ رکھتے ہیں۔ وہ اپنے گھر سے کیا عمل کر کے آیا ہے، اور وہ خوراک یہ کھائے تو کیا عمل کر بیٹھیں گے۔ وہ یہ عمل کریں گے تو وہ جنت میں جائیں گے۔ میرا پیغمبر لوگوں کے عمل اور لوگوں کے دلوں پر بھی نگاہ رکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ صرف حدیث ہی نہیں، قرآن ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ نہیں، کیا فرماتے ہیں، میں جانتا ہوں تم کھا کے کیا آئے ہو، چھوڑ کے کیا آئے ہو۔ حضرت ابو سعید یہاں راوی ہیں کہ بارگاہ رسالت میں کچھ لوگ آئے قبیلہ عبد القیس کے، اور آ کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں کوئی ایسا حکم ارشاد فرما دیں ہم اپنے قبیلے تک پہنچائیں، اور اس پر ہم خود بھی عمل کریں اور جنت میں چلے جائیں۔ یعنی یہاں سے ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو سن کر لوگوں تک پہنچانا، یہ زمانہ نبوی کے اندر بھی تھا کہ یا رسول اللہ ہمیں کچھ ارشادات فرما دیں، احکام بتا دیں، اعمال بتا دیں، تاکہ ہم اپنے قبیلے، اپنے بستی کے لوگوں کو جا کے ان اعمال کو بیان کر دیں، اور ہم بھی جنت میں چلے جائیں، وہ بھی جنت میں چلے جائیں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں 4 چیزوں کا حکم دیتا ہوں، 4 چیزوں سے روکتا ہوں۔ اچھی طرح یاد کر لینا، ان 4 سے رک جانا، اور 4 چیزوں پہ عمل کرو گے تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا 4 چیزیں جن کا اللہ کے نبی نے حکم دیا۔ اللہ کی عبادت کرو، اس کا شریک کسی کو نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رمضان المبارک کے روزے رکھو، اور غنیمت کا 5واں حصہ ادا کرو مال غنیمت سے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ 4 چیزیں جن سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع کیا، فرمایا ان 4 چیزوں سے آپ نے رک جانا ہے۔ خشک گدوں کے برتن، خشک قدو کے برتن، سبز گھڑوں، لکڑی کے برتنوں، روغن قار ملے ہوئے برتنوں سے روکتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان برتنوں میں آپ نے کھانا نہیں کھانا۔ لکڑی کے برتن اور سبز گھڑوں، اور یہ 2-3 چیزیں بیان کر دی۔ ان میں سے ایک لوگ عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جانتے ہیں لکڑی کے برتنوں کو؟ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ہاں میں جانتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تم لکڑی کو کھوکھلا کر کے اس میں کھجوریں بھگو دیتے ہو، اور جب اس کا پانی جوش مارتا ہے، جب وہ ٹھہر جاتا ہے، تم اس کو پی لیتے ہو۔ کیونکہ جب کسی کھجور کو بھیدے اور وہ جوش مارے تو پھر فرمایا پھر اس سے نشہ آپ کو ہوتا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے جو اگلی بات فرمائی کہ ایک شخص اپنے چچا زاد بھائی کو تلوار سے مار ڈالتا ہے، یہ وہ حضور نے بات کہہ دی کہ جب تم پر نشہ آ جائے گا پھر کیا کرے گا کہ ایک شخص اپنے چچا زاد بھائی کو تلوار سے مار ڈالے گا،
اور وفد میں ایک ایسا شخص موجود تھا جس کو بھی ایسے ہی ہوا کہ اس نے نشے کی چیز کھائی اور پھر تلوار سے اس پہ وار کیا، اور وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے حیا کرتے ہوئے اس زخم کو چھپا کے بیٹھا ہوا تھا۔ یہ ہے میرے نبی علیہ السلام کہ لوگوں کے عمل پر بھی نگاہ ہے۔ حضور نے فرمایا پھر وہ چچا زاد بھائی کو تلوار سے مار ڈالتا ہے، تو اس شخص نے حیا کی وجہ سے اپنا زخم چھپا رکھا تھا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، پھر ہم کس طرح کے برتنوں میں پیا کریں، کیسے برتنوں میں پئیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا چمڑے کی ان مشکوں میں جن کے منہ بندے ہوتے ہیں، ان میں پانی پی لیا کریں۔ ان میں سے پھر ایک عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، ہمارے علاقے میں چوہے بہت پائے جاتے ہیں اور وہ مشکوں کو کاٹ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگرچہ چوہے کاٹ ڈالیں، اگرچہ چوہے کاٹ ڈالیں، اگرچہ چوہے کاٹ ڈالیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر بھی تم انہی برتنوں میں پانی پیو، یعنی چمڑے کی مشکوں میں۔ یہ باتیں جب حضور نے فرما دی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہارے اندر دو خصلتیں ہیں اللہ کو بڑی پسند ہیں، دو خصلتیں تمہارے اندر جو اللہ کو بڑی پسند ہیں۔ کتاب الایمان مسلم شریف کی حدیث ہے یہ۔ عرض کی یا رسول اللہ وہ کیا؟ فرمایا حلم اور بردباری۔ تم بردبار بڑے ہو، حلم والے بڑے ہو۔ اللہ کو وہ لوگ بڑے پسند ہوتے ہیں جو حلیم ہوتے ہیں، بردبار ہوتے ہیں، کسی کی بات کو سننے والے ہوتے ہیں، کسی کو تنگ نہیں کرتے، کسی کا سہارا بننے والے ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العالمین نے ماضی، حال اور مستقبل تینوں زمانوں کے علم اللہ نے مصطفیٰ کو عطا فرمائے۔ آپ اسی حدیث کو دیکھ لیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کو کہہ رہے ہیں یہ کرو اور یہ کرو اور یہ کرو، یہ عمل کرو گے اور ان سے رک جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ تم جنت میں چلے جاؤ گے، اور یہ عمل کرو گے تو اس کا یہ نقصان ہوگا۔ یعنی نبی علیہ السلام اس کے نقصانات سے بھی آگاہ کر رہے ہیں۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور عظمت اور رفعت ہے، اور اس کی عظمت و رفعت کیا ہے کہ خود اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کے سارے علوم عطا فرمائے ہوئے ہیں۔